والفجر وليال عشر. یہ جو عشرہ ذی الحجہ چاند نظر آ چکا ہے اور برکتوں کا نزول شروع ہے. ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے. اکثر لوگ غافل ہیں اور ان کو اس کی خبر نہیں، پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی برکت والے دن ہیں. اللہ نے ان دنوں کی قسم اٹھائی ہے اور ان کی راتوں کی بھی قسم اٹھائی ہے. والفجر وليال عشر. مجھے ان 10 دنوں کی بھی قسم ہے اور ان 10 راتوں کی بھی قسم ہے. سورہ کوثر کے اندر ارشاد ہوا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. پس آپ نماز ادا کریں اور قربانی دیں. اہل علم نے لکھا کہ کچھ کہتے ہیں یہ جو نماز ہے یہ نماز عید ہے، اور کچھ اہل علم نے مفسرین نے لکھا یہ ہر وہ نماز جو ان 10 دنوں کے اندر آئے گی یہ ان کا حکم ہے. یعنی پنجگانہ نماز جتنے بھی اللہ نے دنیا میں دن بنائے ہیں اور جتنے دنوں کو اللہ نے فضیلت دی ہے، گو رمضان شریف ہوں، جتنی راتیں ہیں جن میں لیلۃ القدر جیسی رات بھی کیوں نہ ہو، یہ 10 دن اور یہ 10 راتیں جتنے دن ہیں سارے دنوں اور راتوں سے افضل ہے. افضل الایام دنیا ایام العشر. دنیا کے اندر جتنے بھی یہ فضیلت والے دن آئے ہیں ساری فضیلت والے دنوں اور راتوں سے زیادہ شان ان 10 دنوں اور 10 راتوں کی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں، العمل الصالح فیہا، ان کے اندر جتنے اچھے اعمال کیے جاتے ہیں، جو 10 دن یہ ہیں اور یہ راتیں ہیں جو ان میں اعمال کیے جاتے ہیں، احب الی اللہ تعالی، اللہ کو زیادہ پسند ہے. جتنے دن، اس میں رمضان شریف بھی شامل ہے. رمضان شریف اس سے خارج نہیں، نکلا ہوا نہیں. رمضان شریف آئے تو لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. رمضان شریف آئے تو کچھ لوگ طلب بھی ہوتی ہے، چاہت بھی ہوتی ہے، لوگ بڑھتے ہیں اعمال کی طرف، لیکن ان دنوں کے اندر بالکل رجحان تک بھی نہیں ہوتا، پتہ تک بھی نہیں ہے یہ کتنی شان والے دن. ان دنوں اور راتوں کے اندر جب نیک اعمال کیے جاتے ہیں، پورے سال کی علاوہ دنوں میں جو نیک اعمال کیے جائیں گے ان سے زیادہ ثواب اور اللہ کو پسندیدہ عمل یہ ہیں جو ان دنوں اور رات کے اندر کیے جائیں گے. یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کا ایک روزہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر سنۃ الماضیۃ الباقیہ. یکفر، یہ تمہارے گناہوں کے کفارہ بن جاتا ہے. سنۃ الماضیۃ الباقیہ، جو پچھلا سال گناہوں میں گزارا، پچھلا پورا سال جو گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہا، اللہ نے پورے سال کے گناہ ہی معاف کر دیے. یہ ماضیۃ الباقیہ، جو آنے والا پورا سال ہے، اگر گناہوں میں پھنس گیا دلدل میں تو یہ 2 سال پچھلے اور اگلے کے کفارے کا ذریعہ بن جائے گا، ایک دن کا روزہ. یہ مسلم شریف کی حدیث. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ. اب اس حدیث کو غور سے سن لیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث ہے 758 نمبر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے ایک دن کا روزہ بِصِيَامِ سَنَةٍ،
ایک دن کا روزہ ایسے ہے جیسے اس نے 1 سال روزوں میں گزارا. اور جس نے 1 رات ان راتوں میں 1 رات عبادت میں گزاری، بقیام لیلۃ القدر، ایسے ہے جیسے اس نے لیلۃ القدر میں قیام کر لیا. اچھا اندازہ لگائیے کہ رمضان شریف کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر ہے، آخری 10 دنوں میں لیلۃ القدر ہے، لیکن فائنل نہیں ہے. 21 کو ملے گی، 23 کو ملے گی، 25 کو ملے گی، 27 کو ملے گی یا 29 کو ملے گی. یہ 5 دن آخری عشرے کے آخری تاک راتوں کے اندر یہ موجود ہے. پکی بات نہیں کب ہوگی. لیلۃ القدر یہ ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر من الف شہر، خیر ہے، بہتر ہے 1000 مہینے کی عبادت سے. 1000 مہینے کی عبادت سے وہ 1 رات کی عبادت بہتر ہے. آپ ہاتھ اٹھائیں، ابھی پورے نہیں اٹھائیں گے، اللہ تو آپ پہلے قبول کر لے گا. لیکن 21 میں ہے، 23 میں ہے، 25 میں ہے، 27 میں ہے یا 29 میں، پکی بات نہیں. لیکن یہاں پکی بات ہے، ہر رات لیلۃ القدر ہے. یہ حضور کا فرمان ہے، حدیث ہے. جس نے اس رات کو سجدہ کیا لیلۃ القدر میں کیا، اس رات دعا مانگی لیلۃ القدر میں مانگی، اس رات عبادت کی لیلۃ القدر میں کی، اس رات قرآن پڑھا لیلۃ القدر میں پڑھا، اس رات صدقہ کیا لیلۃ القدر میں کیا، اس رات کو کوشش، محنت، طلب، عبادت، چاہت لیلۃ القدر میں کی، لیلۃ القدر میں کی. وہ ایک ملے گی بس، اگر میسر بھی ہوئی تو. یہ 10 راتیں لیلۃ القدر. ان مبارک دنوں کے اندر کچھ ہمارے سلف و صالحین کے نیکی کرنے کے کچھ انداز تھے، طریقے تھے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 1 دن کی عبادت 1000 دن کی عبادت کا ثواب ملتا ہے. 1 رات کی عبادت 1000 رات کی عبادت کا ثواب. 1 اور 1000 کہاں ہیں بھائی؟ دن کو علیحدہ، رات کو علیحدہ. وہ لیلۃ القدر والا حساب علیحدہ، اور وہ جو عبادت ہو رہی ہے اور 1 روزہ رکھا جا رہا ہے، دن کو اتنا ثواب مل رہا ہے، پورے جناب سال کی عبادت کا ثواب وہ علیحدہ. یہ پیکج علیحدہ ہے. انس بن مالک کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر جب یہ آ جائے گی ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور عید آ جائے گی، پھر 1 دن کی عبادت کا ثواب 10,000 دنوں کی عبادت کا ثواب ہوگا. 1 رات 10,000 پہ چلی گئی. امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، انہوں نے ایک مثال سے سمجھایا. ایک بندہ پوری زندگی روزہ رکھے، دن کو روزہ رکھے، گرمیوں کے روزے درمیان میں ٹکا کے دھوپ پڑ رہی ہے جس میں پیاس پہ پیاس لگتی ہے، اور وہ بندہ روزے میں ہو اور ساری زندگی روزہ رکھے، 1 روزہ بھی نہ چھوڑے، اور پھر روزے کی حالت میں کافر سے لڑے، جہاد کرے، اور ہر بار اس سے فتح پائے، ہر بار فتح پائے، جیت جائے. اور پھر اس حالت میں جب سارا دن روزے میں رہا اور کافروں سے جنگ کرتے کرتے دن گزارا، جب ہوئی نا رات، لنگر روٹی کی، روزہ کھولا، اور اس کے بعد سویا نہیں، مصلے پہ کھڑا ہو گیا. مصلے پہ کھڑے ہو کے اس نے ساری رات گزار دی، مصلے پر آرام نہیں کیا، قیام سجدہ، قیام سجدہ، قیام سجدہ، یوں رات ہوئی. صبح اذان پڑھی گئی، اذان سے پہلے روزہ رکھ لیا، نماز صبح پڑھی، پھر پکڑی تلوار، پھر جہاد پر چلا گیا. سونے والا کام درمیان میں نہیں. یوں اس نے زندگی کے 70، 80، 85 سال گزارے. گزارنے کے بعد یہ شخص پھر جہاد پر گیا، روزے میں بھی تھا، رات کو قیام بھی کر چکا تھا.
جب کافر سے لڑا کافر نے اس کو شہید کر دیا. فرمایا اس کی عبادت جتنے درجے کی اور کمال کی عبادت ہے, فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ان دنوں کے اندر اگر کوئی ایک دن اور ایک رات عبادت کر دے تو اس کے ثواب کو بھی جو وہ حاصل کر چکا ہے اس کے ثواب کے بھی آگے بڑھ جائے گا. جتنا وہ ثواب حاصل کر چکا ہے ایک دن اور ایک رات کی عبادت کرنے کی وجہ سے اس کے ثواب سے بھی آگے بڑھ جائے گا. یعنی یہ ناممکن کام ہے. انسان نیند بھی ساتھ ہے, بیماری بھی ساتھ ہے, تکلیف بھی ساتھ ہے, لیکن اگر کسی نے ان دن, آج آپ کے پتہ ہے آپ ان دنوں میں کون ہے جو مسجد میں بیٹھا رہتا ہے؟ امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ, کیونکہ جو امام تھے وہ فرماتے ہیں ان دنوں میں ہم کیا کرتے کہ سوائے عبادت کے کام ہی کوئی نہ کرتے تھے. امام ابن عساکر کہتے ہیں میں اختلافی مسئلے بھی اس موقع پر پیش نہیں کرتا تھا. فرمایا حضرت صاحب اختلافی مسئلہ کیوں پیش نہیں کرتا؟ اسی لیے کہ ایک طرف حق ہوتا ہے دوسری طرف باطل. اگر صحیح بات پیش کر رہا ہوں, صحیح بات کے رد کے لیے مجھے دوسرے دلائل دینے پڑتے, کبھی یہ بات صحیح ہو جاتی کبھی وہ بات. کہتے ہیں یہاں جو وقت ضائع ہوتا تھا میں اختلافی مسائل کو ان دنوں میں وقت ضائع نہیں کرتا تھا, سیدھی سیدھی بات, ضعیف حدیثیں, حدیث روایتیں اور موضوع روایات, اختلافی مسائل امام ابن عساکر کہتے ہیں ان دنوں میں ہم پیش نہیں کرتے تھے. کچھ تو کہتے ہیں علمی کتابیں ڈھانپ کر ان کو جو ہے نا تھیلے میں ڈال کر مسجد آ کر عبادت کرتے. کوئی پوچھتا حضرت صاحب پڑھاتے نہیں ہیں؟ کہتے ان 10 دنوں کے بعد پڑھائیں گے. اب ذکر عبادت ہی کریں گے. بظاہر پڑھنا پڑھانا عبادت ہی ہے. امام ابن عساکر نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے امام ان دنوں کے اندر بس ایک ہی کام کرتے, کیا؟ عمرے پہ عمرہ, عمرے پہ عمرہ. کہتے اتنے عمرے کیسے کرتے؟ کہتے ادھر سے عمرہ کیا, اما عائشہ کی وہ جو مسجد ہے وہاں جا کر پھر احرام باندھا, پھر آ گئے, پھر احرام باندھا, پھر آ گئے, پھر احرام باندھا, پھر آ گئے. یہ 10 دن یوں اس انداز میں گزارے.